بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام مومنین کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ ان سے جو معمولی کوتاہیاں ہو گئی تھی غزوہ تبوک کے موقع پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے وہ بھی معاف فرما دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کو جو رخصت دی تھی اور یہ معمولی لغزش ہوئی تھی تو اللہ نے اپنی مہربانی سے اس کو بھی معاف کر دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سختی کی گھڑی میں اللہ کے حبیب کے ساتھ نکل جانا یہ اپنی جگہ بڑی قربانی ہے، اس لیے ایسے لوگوں پہ اللہ تبارک و تعالی مہربان ہے اور شفقت فرمانے والا ہے۔ پھر تین وہ صحابہ جو مخلص مومن تھے لیکن سستی کی وجہ سے رہ گئے تھے، اور پھر ان کا بائیکاٹ کیا گیا، 50 دن تک مسلمان نہیں بولے ان سے، اور اس کی وجہ سے وہ اپنی جانوں سے بھی تنگ آ گئے اور زمین بھی ان پہ تنگ پڑ گئی باوجود کشادہ ہونے کے۔ اللہ نے ان کی معافی کا ذکر فرمایا تھا کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ان پہ متوجہ ہوا، انہیں معاف کر دیا۔ اور اللہ نے ان کو توبے کی توفیق دے دی، انہوں نے توبہ کر لیا، اللہ نے توبہ کو قبول فرما دیا اپنی مہربانی سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آج کی آیات میں اللہ نے 2 اصول دیے مسلمانوں کو۔ ایک تو یہ کہ مسلمان ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے، اس کی مخالفت سے بچتا رہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے سچے بندوں کی طرح مسلمان سچے بن جائیں، جو حقیقی مخلص اور پکے سچے ہیں، تو سارے مسلمان ان جیسے پکے سچے بن جائیں، ایمان میں، عمل میں، قول میں ان کی طرح سچے پکے بن جائیں۔ آج کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اصل میں تو حکم یہی ہے اس میں کہ تم میرے سچے بندوں کی طرف سچے بن جاؤ، لیکن
جیسے غزوہ تبوک میں جنہوں نے شرکت کی تو ظاہر عملاً انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا بندہ اپنے آپ کو ثابت کر دکھایا۔ بندہ ایمان میں، قول میں، فعل عمل میں سچا ہو، یہ بندہ اللہ کے نزدیک سچا ہے۔ جیسے بعض ایسے مسلمان تھے تو غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے، تو ان کو بڑا افسوس ہوا کہ کاش یہ پہلا معرکہ تھا، ہم بھی اس میں ہوتے، شرکت کرتے، اور پھر کہنے لگے کہ آئندہ اگر ایسا معرکہ ہوا تو ہم سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ چنانچہ وہ پھر بڑھ چڑھ کر انہوں نے حصہ لیا اور ایسے لڑے کہ جامع شہادت نوش فرما گئے۔ اس پہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کہا تھا، اللہ سے وعدہ کیا تھا، وہ سچ کر دکھایا۔ دیکھیں ہمیں صحابہ میں یہ فرق، صحابہ کے بارے میں رب پورے قرآن میں رب نے ان کے ایمان کی، ان کی سچائی کی، امانت الدیانت کی، ان کی عبادت کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، قرآن پہ عمل کی، دنیا سے بے رغبت ہونے کی، اور جنت کی طرح پوری رغبت کی گواہی جگہ جگہ دی ہے اللہ، جن کے بارے میں اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ صحابہ وہ ہے جن کے دلوں میں میں نے ایمان کو لکھ دیا تھا، نقش کر دیا تھا، اور میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا تقوی میں دلوں کا، وہ تو علیم و بذات صدور ہے، اس سے کیا چیز مخفی ہے، تو میں نے ان کے دلوں کو دیکھا، ان کے دلوں میں تقوی کتنا ہے، تو میں نے تقوی اور ایمان ان میں اتنا پایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، کہ مجھے مغفرت کا اور اجر عظیم کا اعلان کرنا پڑ سکے۔ اللہ اکبر۔ تو اصل تو اس کا مطلب یہی ہے کونوا مع الصادقین، تم اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، کہ ان کی طرح تم سچے بن جاؤ۔ دیکھیں سچائی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 6 چیزوں کی ضمانت دو، اللہ کی قسم میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے 6 چیزیں؟ بولو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، امانت میں دیانت سے کام لو، اس میں خیانت نہ کرو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور نگاہ نیچی رکھو، اور اپنے ہاتھ کو، اپنی زبان کو، ہاتھ پاؤں کو ظلم و زیادتی سے روکو، جس میں یہ 6 چیزیں ہوں گی، سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا، نظر کی حفاظت کرنا، اور ظلم سے اپنے آپ کو بچانا، تو میں محمد عربی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ظاہر ہے اللہ کا نبی تو کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتا، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، قرآن میں اللہ سورہ نجم میں فرماتا ہے کہ میرا نبی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے کوئی بات نہیں کہتا، یعنی اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کہتا، وہ جو کچھ کہتا ہے وہ وحی ہوتی ہے جو اس کی طرف نازل ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے یہ رب کی طرف سے ضمانت ہے، رب کی طرف سے۔ اب رب جس چیز کی ضمانت دے، اپنے حبیب کی زبان سے دے، اس کے ملنے میں پھر کیا شک ہو سکتا ہے؟ اور چیز بھی کوئی مشکل نہیں ہے،
لیکن آج ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے بھی جنت نہیں حاصل کر سکتے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا کہ کوئی اتنا ارب اجر و ثواب کماتا، اتنی رکعتیں پڑھتا، اتنی مرتبہ قرآن ختم کرتا، تو پھر ظاہر ہے ہم جیسے کمزور اس میں کچھ یہ سوچ سکتے تھے کہ شاید ہم جیسے کمزور اتنی عبادت نہ کر سکیں، لیکن اللہ بالکل آسان بات روزمرہ ہم بول رہے کہتے ہیں اس میں جھوٹ کے بجائے سچ سے کام لے لو، وعدے ہم کر رہے ہیں اللہ سے بھی، ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے یہ اللہ سے وعدہ ہے کہ آپ کے حکموں کو آپ کے حبیب کے طریق سنت کے مطابق پورا کریں گے۔ اللہ سے جو وعدے کیے ہیں، مخلوق سے جو وعدے کیے ہیں، یہ پورے کریں۔ کسی نے امانت رکھائی ہے اس میں خیانت نہ کریں، کہیں ڈیوٹی کر رہے ہیں ڈیوٹی پوری کی پوری کریں، نماز میں بھی خیانت نہ کریں، شرمگاہ کی حفاظت کریں، نظر کو جھکائیں ہم، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، یہ نظر جہاں پڑتی ہے تو اس جگہ کے اثرات ہوتے ہیں، اچھی جگہ تو اچھے اثرات، بری جگہ تو برے اثرات، اور ایسے ہی ہم ظلم و زیادتی کسی کے اوپر نہ کریں۔ پھر جنت کی ضمانت ہے رب کی طرف سے، اللہ کے حبیب کی طرف سے۔ اگر ہم حاصل کرنا چاہیں تو اللہ نے ہمارے لیے جنت کو بڑا آسان بنا دیا۔ پہلی امتوں کے لیے اتنی آسان نہیں تھی جتنی ہمارے لیے آسان ہے۔ وہ 10 اور 1200 سال کی عمریں پا کے بھی وہ اجر نہیں کما سکے جو اللہ نے ہمیں 60-70 میں دیا، کہ مواقع دیے، ایسے الفاظ دیے، ایسے کلمات دیے، ایسی عبادتیں دیے کہ اگر ہم چند گھڑیاں ان کلمات کو کہیں تو اجر و ثواب میں ان سے آگے بڑھ جائے۔ اللہ کے حبیب کے آنسوں کی لاج رکھتے ہوئے اللہ نے ہمیں وہ اجر و ثواب دیا ہے کہ میری امت کی عمر ساری زندگی دن رات اگر روئے عبادت کرے وہ ثواب نہیں پا سکتی جو سابقہ امتوں نے زیادہ عمر میں پایا ہے۔ اللہ نے فرمایا حبیب غم کرنے کی ضرورت نہیں، فکر، میں ایسے کلمات دے دوں گا، ایسی گھڑیاں دے دوں گا، تیری امت 60 سال 65 سال اور 70 سال عمر پانے کے باوجود بھی ان گھڑیوں میں مجھے یاد کرے گی تو ان امتوں سے بڑھ جائے گی۔ لیکن آج ہماری بدبختی ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں اور بتائی، جن میں سے بعض چیزیں تو یہی اور بعض ان کے علاوہ ہیں، غالباً 2 چیزیں جو آج بتائی گئی 6 میں سے وہی ہے اور 2 ان کے علاوہ ہیں، اور فرمایا کہ جس کو یہ 4 چیزیں مل گئی، یہ 4 خصلتیں جن میں پائی گئی، تو اس کے ہاتھ سے اگر ساری دنیا جائے تو اسے غم کرنے کی، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس سے کچھ گیا ہی نہیں ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا، ایک تو وہی سچائی ہے، دوسری چیز امانت و دیانت ہے، البتہ تیسری چیز وہ اور ہے، شاید میں نے جمعے میں وہ چیز بتائی تھی، وہ ہے اچھے اخلاق، اور چوتھی چیز رزق حلال۔ یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ میں فرمایا جس کو یہ 4 چیزیں ملی، رزق حلال، اچھے اخلاق، امانت و دیانت، سچائی، سچ بولنا، تو پھر اگر ساری دنیا اس کے حال سے، وہ دنیا کا مالک تھا، دنیا کا مالک کون ہو سکتا ہے؟ ساری دنیا کا وہ دنیا کا مالک تھا، اسے چلی گئی تو اس کا کچھ گیا ہی نہیں۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے، اور میں نے جمعے میں جو حدیث بتائی تھی اس میں یہ تھا کہ پھر دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری۔ اور غیر ہے اس حدیث میں رسول نے فرمایا ساری دنیا جائے تو پھر بھی تمہیں فکر نہیں کرنی چاہیے، مطلب یہی ہے کہ آخرت تمہاری ہے، اس کے اعلیٰ درجے تمہارے ہیں۔
اے اللہ اکبر۔ تو بہرحال اس میں سچائی کی بات کی تھی کہ سچائی کو اپناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پہلے آپ کو کئی مرتبہ حدیث سنائی، کسی نے پوچھا کہ مومن چور ہو سکتا ہے، تو فرمایا کہ غلطی ہو سکتی ہے، انسان ہے، زانی زنا ہو سکتا ہے، کہتے ہو انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ ایسی اور جو ہے نا وہ چیزوں کا ذکر کیا، آپ نے کہا انسان ہے، غلطی ہو سکتی۔ جب اس سائل نے پوچھا کہ مومن جھوٹ بول سکتا ہے، جھوٹا ہو سکتا ہے، آپ نے ٹیک فرمائی تھی، ٹیک ختم فرماتے ہوئے فرمایا خدا کی قسم، اللہ کی قسم، مومن جھوٹا نہیں ہو بے شک۔ اور پھر فرمایا کہ جھوٹ کا اور ایمان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، جھوٹ کا ایمان کا آپس میں کوئی تعلق۔ اور پھر یہ بھی رسول نے فرمایا کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی بو آتی ہے، اتنی بدبو آتی ہے، ہمیں تو محسوس نہیں ہوتی ہے، فرشتے اسے 1000 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ لا تصاحب الا مومنا، یہاں جو فرمایا نا پہلی آیت میں وکونوا مع الصادقین، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، مطلب یہ ہے کہ سچوں کی طرح سچے بن جاؤ، سچوں کی طرح ایمان میں، عمل میں، قول میں، ہر چیز میں سچوں کی طرح سچے بن جاؤ۔ لیکن علماء نے کہا الفاظ کے عموم یہ بھی بتا رہا ہے کہ سچوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی مجلس اختیار کرو، کیونکہ سچوں کی مجلس کا بڑا اثر ہوتا ہے، سچوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، بلکہ صحبت جیسی بھی ہو، اچھوں کی صحبت آدمی کو اچھا بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت آدمی کو برا بنا دیتی ہے۔ فارسی کا مشہور مقولہ ہے صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، اچھے لوگوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے لوگوں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ اور رسول اللہ نے فرمایا لا تصاحب الا مومنا، کہ ہمیشہ ساتھی بنا تو مومن کو بنا، ساتھ رہے تو مومن کا رہے، صحبت اختیار کر تو مومن کی صحبت اختیار کر، غیر مومن کی نہیں۔ مومن سے بھی مراد کامل مومن ہے، سچا مومن ہے، آج کل ہماری طرح نام کا نہیں، سچا مومن کہ جو کامل مومن ہو، نیک مومن ہو، نیک مسلمان ہو، نیک آدمی ہو، دیندار ہو، اس کی صحبت اختیار۔ اور ولا تطعم الا تقیا، کھانا صرف متقی پرہیزگار کو کھلا، کہ اپنا کھانا متقی پرہیزگار کو کھلا۔ متقی پرہیزگار آدمی جب تیرا کھانا کھائے گا تو روزی میں برکت آئے گی، گھر میں بھی برکت، مال میں بھی برکت، رزق میں برکت۔ اور رسول اللہ نے فرمایا وہ بدترین ولیمہ ہے جس میں غریب آدمی نہ ہو، غریب دیندار آدمی نہ ہو۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی اس میں یہی کہ بیٹا دوستی رکھ علماء سے، بیٹا صحبت اختیار کر، مجلس اختیار کر علماء کی، بیٹا تیرا کھانا نہ کھائے مگر علماء اور نیک لوگ، دیندار لوگ، نیک لوگوں کا گھر میں آنا وہ بھی بڑا باعث برکت ہے، اور ان کا کھانا کھانا باعث برکت ہے۔ صحابہ کرام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتیں کرتے تھے، دعوتیں، اور کوشش کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسعت سے زیادہ جو ہے وہ اچھی دعوت ہو۔ وجہ گھر میں برکت ہو، مال میں برکت ہو، اولاد میں برکت ہو، رسول اللہ کی دعائیں لیں۔ ظاہر ہے نیک لوگ جب گھر میں آئیں گے، وہ کھائیں گے تو ان کا دل خوش ہوگا، دل، اور دل کی خوشی دعا ہے، دل کی خوشی دعا ہے۔ اور پھر اگر ساتھ زبان سے بھی دعا دے دے تو پھر اس کی اجابت میں کیا شک رہ سکتا ہے۔ اس لیے رسول نے فرمایا لا تصاحب الا مومنا، کہ ساتھی بنا کس کو؟ مومن کو، اور کھانا کھلا متقی پرہیزگار آدمی کو۔ رسول اللہ نے یہاں تک بھی ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، دین کے دوست،
آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. دین سے مراد کیا ہے؟ اس کا راستہ اختیار کرتا ہے، اس کا راستہ اختیار کرتا ہے. دین سے مراد راستہ ہے. لہذا ہر آدمی یہ سوچے، یہ غور کرے، دیکھے کہ میں نے کس کو دوست بنایا ہے، نیک کو یا بد کو، اچھے کو یا برے کو، بے دین آدمی کو یا دیندار کو، کس کو میں نے دوست بنایا ہے. آج مسلمان اس کی پرواہ نہیں کرتے. اس نظارے معاشرہ بگڑا ہوا ہے، ہر چیز بگڑی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کتنے حکیم ہیں اور رحیم ہیں، کریم ہیں، شفیق ہیں. وہ ہے تو بادشاہوں کے بادشاہ، بادشاہوں کے خالق اور حقیقی بادشاہ، بادشاہوں کے بادشاہ. لیکن یہ دنیاوی مخلوق بادشاہوں کی طرح نہیں. وہ تو آرڈر دیتے ہیں، آرڈر، مانو ورنہ مارے جاؤ گے، مانو ورنہ پکڑے جاؤ گے، مانو ورنہ آہنی ہاتھوں سے تم سے نمٹا جائے گا. ایسی جو ہے نا دھمکیوں کے ساتھ جو ہے وہ اب آرڈر دیتے ہیں اور اپنے احکام اور قوانین پہ عمل کرانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے تو ساتھ اس پہ عمل کرنے کا آسان طریقہ بھی بتاتا ہے. وہ جو حدیث میں ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. 70 کنایا ہے عربی میں کثرت سے، یعنی بے شمار ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. بے شمار ماؤں سے کہ اللہ حکم بھی دے رہے ہیں کہ میرے بندو تقوی اختیار کرو، میرے بندو میری مخالفت سے بچو اور مجھ سے ڈرو. تمہارے دلوں میں میرا خوف ہونا چاہیے، میرا ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. اللہ ڈر کس چیز کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ظاہر ہے رحیم کریم ذات ہے. رحیم وہ کوئی وحشی ذات تو نہیں کہ وحشی چیزوں کی طرح اسے ڈرا جائے، بلکہ اس کی ناراضگی سے ڈرو کہ وہ ناراض نہ ہو جائے. وہ بہت رحیم ہے، بڑا منعم ہے، بڑا محسن ہے، رحیم ہے، کریم ہے، شفیق ہے. اس کی ناراضگی سے ڈرو. تو یہ ڈر تمہارے دلوں میں کیسے پیدا ہوگا؟ یہ تقوی کی صفت کیسے پیدا ہوگی؟ تو فوراً ساتھ ہی فرمایا وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. تو میرے سچے بندوں کی صحبت اختیار کرو تو خوف خدا کا جوہر نعمت تمہیں نصیب ہو جائے گی. یہ نعمت تمہیں نصیب ہو جائے گی. اللہ نے حکم بھی دیا تقوی کا اور ساتھ پھر تقوی حاصل کرنے کا جو نسخہ ہے وہ بھی دے دیا، اس کا ذریعہ بھی بتا دیا. اے اللہ اکبر. آج کی آیات میں اس کے بعد دوسری آیات میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ وصیت فرمائی کہ ہمیشہ اپنی ذات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ترجیح دو. یہ جو لوگ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے کیوں؟ لیکن گرمی ہے، سفر دور دراز کا، سواریوں کا کوئی انتظام نہیں. تو اس تپتی ہوئی دھوپ میں اور اس سخت گرمی میں سواریاں بھی نہیں، کھانے پینے کا بھی خاص انتظام نہیں، پھر 1000 میل کا سفر ہے تو اتنا دور کون جائے؟ تو اس لیے وہ نہیں گئے. اور یہ نہیں سوچا، جو رہ گئے سستی کی وجہ سے، یہ نہیں سوچا کہ اللہ کے لاڈلے حبیب جب اس دھوپ کو برداشت کر رہے ہیں، ان مشقتوں کو برداشت کر رہے ہیں، اس سفر کو برداشت کر رہے ہیں اور سخت دشمن سے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں، تو کیا ہم ان سے زیادہ لاڈلے ہیں، زیادہ نازک ہیں؟ ان سے کوئی زیادہ بہتر ہے اللہ کے نزدیک؟ وہ اللہ کے حبیب ہو کہ اللہ کے بعد ان کا مقام ہے. اللہ کے بعد وہ جا رہے ہیں تو ہم پھر کون ہیں؟ وہ تو سفر کی، بھوک کی، پیاس کی، گرمی کی، سواریوں کی، دشمن سے ٹکر لینے کی، خطرہ مول لینے کی ہر مشقت مصیبت برداشت کر رہے ہیں، اور ہم گھروں کے سائے میں آرام و راحت کے ساتھ رہیں.
یہ ایمانی محبت کے خلاف ہے۔ ایمانی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی ذات پر اللہ کے حبیب کی ذات کو ترجیح دیجیے۔ جیسے وہ ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ بھی رہ گئے تھے پیچھے سستی کی وجہ سے۔ ان کا باغ تھا اور بعض روایت میں کہ 2 بیویاں تھیں، اور بعض روایت میں ایک بیوی کا ذکر آتا ہے کہ بڑی حسین و جمیل بیوی تھی۔ تو ظاہر ایسی حسین و جمیل بیوی کی بھی محبت ہوتی ہے۔ پھر گرمی تھی، وہ مصیبت اپنی جگہ تھی، ان کا باغ تھا، تو بیویوں نے ان کے لیے 2 جگہ، باغ میں 2 جگہ چھپر جو ہے وہ کے نیچے چھڑکاؤ کر کے جگہ صاف کر کے جگہ بنا لی۔ یہ آئیں گے، اس پہ کھائیں گے، پیئیں گے، آرام کریں گے، ہمارے ساتھ بات چیت کریں گے، تو گپ شپ لگائیں گے۔ یہ جب باہر سے آئے اور انہوں نے دیکھا، ایک چھپر کو دیکھا کہ اس میں چھڑکاؤ کیا گیا پانی کا اور صفائی کی گئی ہے، دوسرے چھپر میں بھی، اور سایہ بھی بڑا ٹھنڈا ہے، کھانے کا بھی انتظام ہوا ہے، بیویاں بھی حسین و جمیل پاس بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو یہ اب چھپر کے دروازے میں وہ کھڑے ہو گئے، اندر داخل نہیں ہوئے، اور بیویوں سے کہنے لگے کہ میں تو تم حسین و جمیل بیویوں کے ساتھ اس باغ کے اور چھپر کے سائے میں بیٹھ کے مزے لے لوں، اور اللہ کا حبیب دھوپ اور گرمی اور بھوک اور پیاس کی مشقتیں برداشت کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی قسم، میں اس چھپر کے اندر قدم بھی نہیں رکھتا۔ میرے لیے سواری تیار کر لو، سفر کا سامان تیار کر لو۔ چنانچہ انہوں نے سفر کی تیاری کرائی، اور یہ اپنے اونٹ یا اونٹی پر بیٹھ کے پیچھے سے گئے۔ اس وقت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے جب وہ غزوہ تبوک پہنچ چکے تھے، پڑاؤ ڈالا تھا۔ تو بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا دور سے گرد و غبار اڑتا ہوا کوئی آ رہا ہے، تو ہم نے کہا وہ کوئی آ رہا ہے، رسول نے فرمایا کہ یہ ابو خیثمہ ہو سکتا ہے، ابو خیثمہ۔ چنانچہ جب میں پاس گیا تو واقعی میں ہی تھا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں ملا، علیگ سے لے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے لیے بہتر ہے اس سے جو حالت صورت تو نے پہلے اپنے، یہ تیرے لیے بہتر ہے آنا اللہ کی رضا کے لیے، اور پھر میرے لیے برکت کی دعا ہو۔ صحابہ کا تو بڑا جذبہ تھا۔ یہاں اللہ کے راستے میں آگے خرچے کا ذکر بھی آ رہا ہے کہ تھوڑا خرچہ کرے، زیادہ خرچہ کرے، اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے جو بھی انسان کر رہا ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی چیز ضائع نہیں جاتی، ایک ایک چیز لکھی جاتی ہے، پھر اس میں اللہ جر دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، دنیا آخرت دونوں میں، خاص کر آخرت۔ اس موقع پہ بھی اور مواقع کی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے بھی یہاں پہ اپنی پوری سخاوت کے جوہر دکھائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں دی۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہی موقع تھا غزوہ تبوک کا، جب رسول اللہ نے پوچھا کیا لائے ہو اور پیچھے کیا چھوڑا ہے، کہنے لگے سارا کچھ لایا ہوں اور پیچھے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑایا ہوں۔ بعض روایت میں کہ سوئی آپ سے رہ گئی تھی، اس کو تلاش کر رہے تھے کہ یہ اللہ کے راستے سے رہ نہ جائے۔ یہاں تک کہ جو لباس پہنا ہوا تھا وہ بھی اتارا، ٹاٹ کا لباس پہنا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے رہے، مسکراتے رہے، آسمان کی طرف دیکھتے رہے، مسکراتے رہے۔ صحابہ نے پوچھا وجہ کیا ہے، تو کہنے لگے کہ اللہ کو صدیق کی ادائی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ تم بھی ٹاٹ کا لباس پہنو۔ سارے فرشتوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا۔ تو ایسے لوگ، یہی وجہ ہے کہ جب جبرائیل امین آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کرتے کہ اللہ کے حبیب، اللہ اپنے صدیق کو سلام کہہ رہے ہیں، رب کہہ رہے ہیں کہ میرے صدیق کو میرا سلام کہہ رہے ہیں۔ ایسا مقام تھا۔
اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اتنا دیا، اس موقع پر اتنا دیا اتنا دیا، رسول اللہ اتنے خوش ہوئے، فرمانے لگے عثمان اس کے بعد اگر تو کوئی بھی نیکی نہ کر لے، کوئی بھی نیکی نہ کر لے تو اللہ کی رضا کے لیے اور تیری نجات کے لیے یہ کافی۔ اے اللہ، اللہ بھی ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ آج ہم کہنے والے سننے والے رہ گئے، عمل کرنے والے نہیں۔ حالانکہ پتہ ہے ہمیں ایک ایک اٹھ کے کندھوں پہ سوار ہو کے جو جا رہے ہیں، ہم نے بھی وہاں جانا ہے، ہم نے بھی وہاں جانا ہے۔ اور کس کو کیا گارنٹی ہے کس وقت اعلان ہو سکتا ہے؟ ممکن ابھی اعلان ہو جائے، تھوڑی دیر بعد اعلان ہو جائے، راستے میں گر جائیں، کتنے ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ پھر ظاہر ہے پھر تو ہمارے پاس جیب میں جو 2 ٹکے ہوں گے وہ بھی گھر والے نکال لیں گے، اور پھر ہمیں جو ہے وہ اگر ابھی فوت ہو جائے پھر صبح تک نہیں چھوڑیں گے کہ صبح تک جو ہے وہ پھر وقت زیادہ ہے، اور پھر ہمیں جو ہمارا اثر ٹھکانا ہے وہاں پہنچائیں گے۔ ظاہر ہے جب ایک مرتبہ آنکھ بند ہو گئی پھر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، پھر جو ہوں گے وہ ہوں گے، موت کے وقت سے لے کے آخری ٹھکانے تک جانے تک ہم وہی رہیں گے۔ پھر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ نے یہ قرآن اور اس سے پہلے 103 کتابیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا 104 کتابیں اللہ نے نازل فرمائی، ان میں سے 4 بڑی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن، اور باقی جو ہے نا چھوٹی چھوٹی کتابیں اور صحیفے ہیں۔ یہ 104 اللہ نے کس لیے نازل فرمائی کہ ان کتابوں کے اندر اللہ نے وہ نور بھیجا ہے، وہ ہدایت